آج جمعۃ الوداع کا دن ہے۔ آج کے دن دو طرح کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہونے چاہیے۔ ایک جذبہ مسرت کا، شکر کا، اور دوسرا ندامت اور افسوس کا۔ آپ کے دل میں بات آ رہی ہوگی کہ شکر اور ندامت تو یہ متضاد چیزیں ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ کیسے ہم ایک دل میں جمع کریں؟ اس کو اب یوں سمجھیں، شکر اس بات پر ہو کہ اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا احسان ہو گیا کہ اللہ نے یہ رمضان المبارک جیسا قیمتی مہینہ ہمیں عطا کر دیا۔ کتنے حضرات میں بذات خود جانتا ہوں کہ اس رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہ رمضان انہیں نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ کا شکر کہ اللہ نے یہ برکتوں والا، رحمتوں والا، تجلیات والا مہینہ ہمیں عطا کر دیا۔ کون سا مہینہ؟ کہ جس کا ایک نفل فرض کے برابر اجر رکھتا ہے۔ آپ کوئی انسان ہو پوری زندگی نوافل پڑھ پڑھ کے اپنی زندگی ختم کر دے، وہ ایک فرض کا اجر حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس مہینے کی ایسی برکت ہے کہ اس کا ایک نفل ایک فرض کے برابر ہوتا ہے، اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر اجر رکھتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے حوالے سے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے تیرے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تیرے اپنے ہیں، وہ تیرے اپنے فائدے کے لیے ہیں، لیکن یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں عطا کروں گا۔ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا رمضان شہری، رمضان میرا مہینہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قیمتی مہینہ اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا۔ اس بات پر اللہ سے شکر ادا کرنا، اس بات پہ دل میں مسرت رکھنا کہ اللہ نے یہ اتنا قیمتی مہینہ ہم جیسے گناہگاروں کو عطا فرما دیا۔ اور دوسری بات ندامت، افسوس اس بات پر ہو کہ یار جیسا اس مہینے کی قدر کرنے کا حق تھا ہم حق نہ ادا کر سکے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی نعمتوں کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ اور اس مہینے میں جو برکتیں تھیں، جو رحمتیں تھیں، جو تجلیات تھیں، ہم سے یہ ہوا کہ ہم نے بہت سے وقت غفلت میں گزار دیے۔ وہ جو غفلت میں گزرا ہوا لمحہ ہے، وہ جو غفلت میں گزرے ہوئے اوقات ہیں، ان کے حوالے سے دل میں یہ ندامت ہو اللہ غلطی ہو گئی، اللہ قصور ہو گیا، اللہ کمی ہو گئی، یہ ندامت اپنے دل میں ہو۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت بھی پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی کھانا بھی ویسے کھاتے ہیں، پانی اس طرح، نظام الاوقات اس طرح چل رہا ہے جس طرح عام دنوں میں چلتا ہے۔ تو ہم نے کیا؟ اللہ کا شکر کہ اللہ تو نے ان لوگوں میں ہمارا انتخاب نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے بھی دیے، اللہ نے ہمیں تراویح بھی دی، اللہ نے ہمیں ذکر و اذکار بھی دیا۔ تو شکر۔ ندامت میں بتا چکا اس چیز پر کہ جو غلطی ہو گئی اس پر ندامت۔ یہ دو چیزیں، یہ دو مطلوب ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر ایک قدم رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین، دوسرا قدم رکھتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں آمین، تیسرا قدم ممبر پہ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ حیران ہوتے ہیں، آج سے پہلے یہ عمل رسول اللہ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ نیا عمل ہے، سیکھنے سکھانے والے لوگ تھے، کوئی نیا عمل دیکھتے تھے، جناب رسول اللہ سے پوچھتے تھے اس میں کیا حکمت ہے؟ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کے معمول میں ایک نئی چیز دیکھی ہے کہ آپ پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں ممبر کی، آپ کہتے ہیں آمین، دوسری پہ رکھا آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا آپ نے کہا آمین، اس میں حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب میں پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل
نے کہا کہ خاک آلود ہو وہ شخص، یعنی تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ حاصل کر سکا، یعنی برباد ہو جائے وہ شخص۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ اب اندازہ تو کیجئے کہ جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، دعا کرنے والے جبرائیل امین ہیں، اور اس پر آمین کہنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کیا قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیا فرمایا کہ نامراد ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ جناب خدمت تو بہت بڑی چیز ہے، اس سے کیا کیا ملنا ہے وہ علیحدہ چیز، لیکن آپ سنتے چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنے والدین کی طرف ایک نگاہ محبت کی ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم یہاں سے پیسے لگا کے جاتے ہیں، 8-10 لاکھ لگا کے چلے گئے، اب پہلی بات تو پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، دوسری بات حلال بھی ہوں تو وہاں گئے کوئی حج کا رکن رہ گیا تو بھی حج رہ گیا تو قبولیت میں شک ہے، اور بالفرض وہاں چلے گئے رکن بھی ادا ہو گیا، اب یہ نہیں پتہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کچھ بھی پتہ نہیں۔ لیکن یہاں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کی اگر مسکرا کر ایک دفعہ زیارت کر لو تو اللہ تمہیں مقبول حج کا اجر عطا فرمائیں گے، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے یہ چیز قبول فرما لی۔ پہلی چیز یہ کہ بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی۔ اب دوسری سیڑھی پر پہنچے، قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا نامراد ہو وہ شخص کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ پر درود نہ پڑا، نامراد ہو وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو ہمیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کم از کم کہنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جب لکھ رہے ہوں تو تب بھی صرف سواد نہیں لکھنا چاہیے بلکہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس لکھنے کی وجہ سے بھی ہم اس وعید کے زمرے میں آ جائیں، تو کوشش کرنی چاہیے رسول اللہ کا نام آئے تو اونچی آواز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر درود بھیجا جائے۔ تیسرا قدم، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ رکھا تو جبرائیل امین نے کہا نامراد ہو وہ شخص، تباہ برباد ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ یعنی اتنا قیمتی مہینہ مل گیا جس میں اللہ چھوٹے چھوٹے نیکیوں پر بندے کی مغفرت فرما رہا ہے، جب اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو ہم نے بھی یہ سوچنا ہے کہیں یہ رمضان جو جا رہا ہے کیا ہم بھی بغیر مغفرت کے تو اب اس کے اختتام کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ اس چیز کو اپنے ذہنوں میں سوچنا ہے۔ اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ کے فضل سے ابھی بھی دن باقی ہیں، ابھی بھی دن باقی ہیں۔ اگر کچھ لوگوں سے، کچھ بھائیوں سے کوتاہی ہو گئی تو ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم عبادت کر کے اللہ کو منا لیں۔ آج بھی تاک رات ہے اور ہمارے ہاں تو تکمیل قرآن بھی ہے، تو جناب رسول اللہ نے فرمایا تکمیل قرآن پہ مانگی جانے والی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا، تو اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کو منانا ہے، اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیوں؟ ابھی بھی وقت ہے،
ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی عزتیں تو ہیں، دنیا کی رفعتیں تو ہیں، لیکن ان کے پاس دین کا کچھ نہیں ہے۔ تو آج ہمارے پاس کیا چیز ہونی چاہیے؟ دین ہونا چاہیے، جس نے کل مرنے کے بعد کام آنا ہے۔ جب ہم مر جائیں تو وہ ہمارے کام آ جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رمضان کے جو دن رہ گئے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اعمال ہم نے کیے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور ایک اور چیز جو میں مختصر سی عرض کرتا چلوں، وہ ہے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ یہ صدقہ فطر کی لازم ہونے کی وجہ ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اللہ نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں انسان سے رمضان کے ایام میں ہو جاتی ہیں، جو گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس صدقہ فطر سے اللہ رب العزت ان گناہوں کو کم فرما دیتے ہیں، ان کی معافی فرما دیتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اگرچہ کم سے کم مقدار تو اس کی اندازاً 150 روپیہ بتائی جاتی ہے ایک فرد کی، لیکن اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنتیں ادا کر دیجیے۔